جبکہ اس سے پہلے اس کو پروسٹریٹ سمجھا جاتا تھا، اس کو بوٹ پالش کہا جاتا تھا، اس کو ریاست کا ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا، تو وہاں سے پڑ گیا۔ دوسری بات ہے کہ جو چیز ہم نے کل رات کو دیکھی ہے کہ جب کسی صحافی کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ نامعلوم افراد نے اٹھا لیا، کچھ گھنٹوں یہ ایک دن میں چھوڑ دیتے تھے جب پبلک رد عمل اور ریئیکشن ہوتا تھا۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ مجھے بڑا ہی افسوس ہوا جب ملک احمد خان صاحب، جو ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں اور وزیر قانون ہے اس وقت پنجاب کے، انہوں نے اس سیڈیشن کے کیس کو ڈیفینڈ کیا، حالانکہ وہ خود وکیل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز کو ہمارے ساتھ مل کے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، انہیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہی لگے گا کہ بار ایسوسی ایشنز اپنے لیے تو آواز اٹھا لیتی ہیں، جوڈیشری اپنے لیے تو آواز اٹھا لیتی ہے، لیکن جب آزادی صحافت کا پاکستان کے لوگوں کی ضرورت ہے، اس وقت بار ایسوسی ایشن اگر خاموش رہیں گی، عدالتیں خاموش رہیں گی، تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس شعر سے۔ تم سے پہلے بھی ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ میں آج حکمرانوں کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جو سوال کیے عمران ریاض نے، پورا پاکستان وہ سوال کرتا رہے گا جب تک ان کا جواب نہیں ملے گا۔ ان کرپٹ لوگوں کو کس نے مسلط کیا پاکستان پر، جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ بے ایمان ہیں، یہ غدار ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں؟ آج ان کو اس ملک پر کس نے مسلط کیا، یہ ہمارا سوال ہے۔ دوسرا سوال، جیسے ارشد شریف نے پہلے کہا، صدر مملکت چیف جسٹس کو ریفر کر چکے ہیں وہ لیٹر۔ انویسٹیگیشن، یہ سازش کس نے کی؟ پاکستان کے اندر اس سازش میں کون کون شریک تھا؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیلوں میں ڈال کر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھانوں میں تشدد کر کے آپ صحافیوں کی آواز کو دبا لیں گے، تو تم احمدوں کی جنت میں رہتے ہو، کوئی آواز خاموش نہیں ہوگی۔ صحافی بھی کھڑے ہیں، 25 کروڑ عوام پاکستان کے